پاکستان میں 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کی جو سیاسی صورتحال تھی وہ یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ 9 مئی کے جو افسوسناک واقعات ہوئے تھے ان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا کٹھن اور بڑا مشکل ترین وقت آ گیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہوا کرتے تھے، جن کو گرفتار کیا جا رہا تھا، جن کو اٹھایا جا رہا تھا، وہ آتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے، پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتے تھے اور اس کے بعد گھر چلے جاتے تھے۔ ان کے جو کیسز تھے وہ بھی سارے ختم ہو جاتے تھے، ان کے بارے میں جو شک و شبہات ہوتے تھے وہ بھی سارے ختم کیے جاتے تھے، ان کو کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوتا تھا، کسی قسم کا پریشر نہیں ہوتا تھا۔ اور جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما تھے، جو بڑے لیڈر تھے، وہ اگر 9 مئی کی مذمت کرنے سے انکار کرتے تھے، وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے سے انکار کرتے تھے، وہ اگر سیاست سے بیک فٹ پر جانے سے انکار کرتے تھے، تو پھر ان کو عدالت کے احکامات کے ضمانت کے احکامات کے باوجود دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا تھا، دوبارہ اٹھا لیا جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان کی عدالتیں ایک شخص کو 10 مرتبہ ضمانت پر رہا کرتی تھی اور 10 مرتبہ ان کو اغوا کر لیا جاتا تھا، ان کو اٹھا لیا جاتا تھا، زبردستی ان کو اٹھا کر لے جایا جاتا تھا۔ اور یہ سچویشن پاکستان کے اندر 2-3 مہینے مسلسل چلتی رہی اور پورا پاکستان، پوری دنیا یہ دیکھتی رہی کہ پاکستان کے اندر تماشا کیا لگا ہوا ہے، یعنی کہ یہاں کی عدالتوں کی اتنی اوقات، اتنی ویلیو، ان کا اتنا کیلیبر نہیں ہے کہ یہ کوئی احکامات جاری کرتے، کوئی حکم جاری کرتے تو پھر اس حکم کے اوپر یہ پھر امپلیمنٹ بھی کروا سکے۔ اور پھر ہماری عدالتوں کے جو جج تھے وہ یہ کہتے نظر آتے تھے کہ بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم تمہیں بے شک رہا کرنے کے احکامات دیں، ہم تمہیں رہا نہیں کر سکتے ہیں، تم جاؤ ایک پریس کانفرنس کرو، اپنی بھی جان چھڑاؤ، ہماری بھی جان چھڑاؤ۔ تو یہ سارے حالات، یہ ساری سچویشن جو ہے وہ چلتی رہی اور پورا پاکستان، پوری دنیا یہ تماشا دیکھتے رہے اور دیکھتے رہے کہ کس طرح سے پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی 2% کی اوقات بھی اب یہاں پر نہیں رہنے دی گئی ہے، یہاں پر نہیں چھوڑی گئی ہے۔ ابھی ریسنٹلی عثمان ڈار کا ایک انٹرویو آیا، اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، کہا کہ جی عمران خان نے یہ بیٹھ کر پلاننگ کی تھی 9 مئی کے واقعات کی، اور پھر ہمیں یہ احکامات جاری کیے گئے تھے اور پھر ہم سب نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا اور یہ کیا وہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے غائب تھے، پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ غائب کر دیا گیا اور ان کے بارے میں دوبارہ پتہ نہیں ہے۔ اور پھر صداقت عباسی کے انٹرویو کا بڑا زیادہ چرچا ہوا، صداقت عباسی کے انٹرویو کے بارے میں بڑی زیادہ باتیں ہوئیں، اور صداقت عباسی کا جو انٹرویو تھا ڈان نیوز کے اوپر وہ جو ہے نشر کرنے کے لیے ریکارڈ کیا گیا، مگر پھر جب وہاں کی انتظامیہ نے، ڈان نیوز کی انتظامیہ نے وہ انٹرویو دیکھا تو پھر اس کو نشر کرنے سے انکار کر دیا گیا اور کہا کہ یہ انٹرویو ہم نہیں چلائیں گے، اس کے اندر بڑی زیادہ غلط باتیں ہیں، بڑی زیادہ 2 نمبر قسم کی باتیں ہیں، اور یہ جو کریکٹر اسیسینیشن ہے اس کے اوپر مبنی یہ انٹرویو ہے جس کے اندر بڑی بڑی اہم شخصیات کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے، تو جو ہم کبھی بھی اس کو چلائیں گے نہیں یا اس کو ہم کبھی بھی نشر نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ انکار کیا تو پھر BBC جیسا بڑا ادارہ بھی میدان میں آیا اور DW جیسے بڑے ادارے میدان میں آئے، اور انہوں نے ڈان نیوز کی یہ جو ساری صورتحال تھی صداقت عباسی کے حوالے سے جو تمام تر حقائق تھے وہ نشر کرنا شروع کیے، جس کے بعد جو ڈان نیوز تھا اس کے اوپر پریشر تھوڑا کم ہوا، اور اس کے بعد پھر صداقت عباسی کا ایک اور انٹرویو اسی ڈان نیوز کے اوپر نشر ہوا ہے، اور اس انٹرویو کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں کہ جو بڑی دلچسپ ہیں، جو پاکستانیوں کے لیے بڑی انٹرٹینمنٹ کا باعث بنے گی، جو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے ہمیشہ کی طرح کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین اگر اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، جو حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات کے تناظر کے اندر دیکھا جائے تو واضح طور پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو بیک فٹ پر کھینچ کر، اس کو دیوار سے لگا کر، اس کو تتر بتر کرنے کے حوالے سے جو سازشیں کی گئی، جو کام کیا گیا نون لیگ کی جانب سے، PDM حکومت کی جانب سے جو اداروں کا استعمال کیا گیا، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک تو پاکستان تحریک انصاف بہت بیک فٹ پر چلی گئی ہے، بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ ان کا جو پہلے ولولہ تھا، جوش تھا، جذبہ تھا، یہ جو پہلے بالکل ہی جوش و خروش کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے تھے، بالکل ہی یہ حماس باختہ ہو جاتے تھے، وہ سب بڑا ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ جس طرح سے پہلے ہر جگہ نعرے ہوتے تھے، سوشل میڈیا کے اوپر ہر جگہ سے جو باتیں کی جاتی تھی وہ بڑا ذرا ٹھنڈا ہو چکا ہے، وہ کم ہو چکا ہے۔ اور دوسری جانب جو PDM حکومت کے لوگ تھے، جو نون لیگ کی باقیات ہیں اس نگران حکومت کے اندر، ان کی ابھی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کو مزید ختم کر دیں، کرش کر دیں، اس کو مزید توڑ دیں، اس کو مزید ختم کر دیں۔ اور اس حوالے سے ان کے بیانات بھی بڑے سامنے آ رہے ہیں، ان کی سازشیں، ان کی کوششیں بھی بڑی زیادہ چل رہی ہیں۔ اب یہ جیسے نون لیگ کی یہ اتنی بڑی سازش جو اب پکڑی گئی ہے، پورے پاکستان نے نون لیگ کا جو مذاق اڑایا ہے کہ جیسے صداقت عباسی کا انہوں نے انٹرویو جان بوجھ کر زبردستی نشر کرنے کی کوشش کی، زبردستی ریکارڈ کروانے کی کوشش کی، تو اس کے بعد کچھ ایسی اس کے اندر چیزیں سامنے آئیں کہ جس کے بعد سارے پاکستان کو پتہ چل گیا کہ نون لیگ کا یہ مکروہ چہرہ تھا، اور یہ مکروہ چہرہ یہ ایک مرتبہ پھر کھل کر پاکستانی قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ناظرین گرامی،
وہ یہ ہیں کہ پہلے جس طرح سے پہلے عثمان ڈار کا انٹرویو ہوا، صداقت عباسی کا انٹرویو ہوا، تو اس کے فوراً بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما تھے انہوں نے کمپین شروع کر دی سوشل میڈیا پہ، اور کمپین یہ شروع کر دی، انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیے ہم تو قرآن مجید کا، انہوں نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا لیا فرقان حمید، اور پھر کہا کہ یہ دیکھیے جی ہم تو حلف دے رہے ہیں قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی ایسا پاکستان کو نقصان پہنچانے والا کام نہیں کیا تھا، کوئی 9 مئی کے اندر ہم انوالو نہیں تھے، کسی عمران خان یا کسی بھی جو صدر پاکستان تھے ان کے حکم ایسے نہیں تھے، ان کا کوئی حکم ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے پھر ہم پاکستان کے اداروں کو بدنام کرتے یا ان کو نقصان پہنچاتے۔ انہوں نے قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ اپنی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کرنا شروع کی، جس کے بعد پی ڈی ایم حکومت کا اور ان کے پھر جو نگران حکومت ہے جو ان کا اپنا بچہ ہے اس کی یہ جو ساری کوششیں تھی کہ جی اس طرح زبردستی انٹرویوز کروائے جائیں، اس طرح زبردستی ان کو میڈیا کے اوپر لایا جائے، وہ ساری دھرے کی دھری رہ گئی ہے، اور ان کی ایک مرتبہ پھر چال الٹا انہی کے منہ کے اوپر پڑ گئی ہے، اور یہ بڑی بری طرح فلاپ ہو گیا ہے۔ اب جو انٹرویو صداقت عباسی کا نشر ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ صداقت عباسی کے اس انٹرویو کے بعد یعنی کہ جو پہلے ان کا انٹرویو نشر ہونا تھا اس کے بعد یہ خبریں سامنے آئی کہ جی ان کی پھر ضمانت بھی ہو گئی، پھر وہ اپنے گھر چلے گئے، پھر انہوں نے اپنی ماں سے ملاقات کی، پھر ویڈیوز سامنے آئی، وہ بھی رو رہے ہیں، ان کی ماں بھی رو رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ بہت کچھ غلط ہوا ہے اور یہ غلط نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اب جو ڈان نیوز کے اوپر انٹرویو نشر ہوا ہے اس کے اندر دیکھا گیا بڑی واضح طور کے اوپر جو پورے پاکستان کے اندر اس کا تماشا بنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی یہ مختلف پارٹس جو تھے ان کو اکٹھا کر کے ایک انٹرویو بنایا گیا ہے، کیونکہ وہ جو ڈان نیوز کے جو اینکر پرسن تھے انہوں نے پہلے جو آج کل مشرق وسطی کے اندر جو لڑائیاں چل رہی ہیں ان کے اوپر کافی ڈسکشن کی، پھر انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ صداقت عباسی صاحب کا جو ایک انٹرویو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور وہ انٹرویو کی کچھ چیزیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس بات کرنے کی کوشش کی، اینکر وہی تھا، کپڑے چینج ہوتے رہے، ٹائیاں چینج ہوتی رہیں، اور سارا پیچھے سے بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا چینج ہوتا رہا۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستانی قوم بڑی انٹیلیجنٹ ہے، بڑی انٹلیکچوئل ہے، انہوں نے سمجھ لیا کہ دال میں کہیں نہ کہیں کالا ہے، اور پھر انہوں نے اس انٹرویو کو بڑے غور سے دیکھنا شروع کیا، بڑی توجہ سے باتیں سننا شروع کی، تو اس کے اندر بہت بڑے بڑے جھول سامنے۔ اب ایک جھول میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو مولوی محمود تھے انہوں نے کہا جی اپنا بیان جاری کرتے ہو، پریس کانفرنس جاری کرتے ہو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے سے پہلے، انہوں نے کہا کہ جی جو 9 مئی کی جتنی بھی پلاننگ تھی، جتنے بھی 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے، وہ ساری پلاننگ وہ سب کچھ ہم نے صدر پاکستان کے ایوان صدر کے اندر بیٹھ کر کیا تھا، اور جو صدر پاکستان تھے انہوں نے ہمیں گائیڈ لائن دی تھی، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا یہ وہ کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح مزاحمت جو ہے اس کا اظہار کرنا ہے۔ لیکن صداقت عباسی کا جو انٹرویو سامنے آیا تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی یہ ساری جو پلاننگ کی گئی تھی، جو مرکزی پلاننگ کی گئی تھی، جو فائنل پلاننگ کی گئی تھی، یہ ساری کی ساری ایوان صدر کے اندر نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ ساری کی ساری کی گئی تھی تو زمان پارک کے اندر کی گئی تھی۔ وہاں عمران خان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ساری گائیڈ لائن ہمیں دی تھی، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جی ایسے ایسے کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اگر میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو پھر اس طرح اداروں کو نشانہ بنانا ہے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنی ہے، آگ لگانی ہے، جلاؤ گھراؤ کرنا ہے۔ یعنی کہ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا نون لیگ نے اور پی ڈی ایم حکومت نے جھول پیدا کروا دیا، یعنی کہ کیونکہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے ہیں، اور جھوٹ کبھی نہ کبھی گر جاتا ہے، منہ کے بل گرتا ہوتا ہے، رسوا ہو جاتا ہوتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہوتا ہے، اس کی کوئی عزت، کوئی احترام، کوئی وقار نہیں رہتا، اس کا کوئی مورال نہیں رہتا، وہ ہمیشہ جب بھی چلتا ہے اب بڑا پاورفل بن کر چلتا ہے، لیکن پھر کہیں نہ کہیں وہ کیونکہ پاؤں نہیں ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں منہ کے بل آ گرتا ہے، اور اس کی ساری عزت، اس کا سارا احترام، مقام جو ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو یہی سچویشن اب ہوئی ہے، جیسا پی ڈی ایم حکومت کا ہم نے دیکھا، انہوں نے جھوٹ کا ایک پلندہ چلایا ہوا تھا، پی ڈی ایم حکومت کے جو پھر نگران حکومت کے آگے لوگ تھے انہوں نے جھوٹ کا ایک پلندہ چلایا ہوا تھا، جو اس طرح سے آ کے دبڑدوس ہو گیا ہے، اس طرح سے آ کر گر گیا ہے، اس طرح سے آ کر اس کو مٹی کے اندر ملا دیا گیا ہے پاکستانی قوم کی جانب سے۔ تو اب یہ جو ساری سچویشن تھی، اس ساری سچویشن کے اندر پاکستانی قوم سوشل میڈیا کے اوپر بڑا کھل کر اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کی ساری سازشیں، ساری کوششیں ان کی اس طرح ناکام ہوتی رہیں گی جس طرح سے اب ہوئی ہے۔ اب یہ جو 9 مئی کے واقعات کے بارے میں جو اب انٹرویو آیا ہے ان کے صداقت صاحب کا، انہوں نے یہ بات کیا، انہوں نے کہا کہ جی میں 9 مئی کے واقعات کرنے کے بعد پھر میں دوستوں کے پاس چلا گیا، پھر میری ضمانت ہوئی، اور پھر اپنے اس پروگرام کے اندر، اپنے اس انٹرویو کے اندر انہوں نے راولپنڈی کے جتنے بھی ایم این ایز تھے، جتنے بھی ایم پی ایز تھے، ان کے بارے میں کہا کہ جی ان لوگوں نے یہ کیا، ان لوگوں نے یہ کیا، لیکن کہیں بھی صداقت عباسی نے یہ نہیں کہا کہ میں 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث تھا، میں نے جا کر آگ لگائی، میں نے جا کر لوگوں کو جلاؤ گھیراؤ کے اوپر مجبور کیا، یا ان کو میں نے گائیڈ لائن دی، یا میں احتجاج کا حصہ بنا، یا میں لوگوں کو اشتعال دلواتا رہا۔ انہوں نے کوئی اپنے بارے میں انہوں نے کوئی ایک بات نہیں کی کہ جی میں اس کے اندر انوالو تھا، یا میں نے یہ کیا، یا میں نے وہ کیا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ انوالو نہیں تھے تو یہ سارا کھیل تماشا ان کے بارے میں کیا جاتا رہا ہے، جس طرح سے ان کو قید کیا گیا، اٹھایا گیا، عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا تھا، پھر جعلی انٹرویو نون لیگ کی جانب سے ان کا ایک نشر کروانے کی کوشش کی گئی تھی، ایک انٹرویو جعلی ان کا بنانے کی کوشش کی گئی تھی پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا۔ تو پھر
सदाकत अब्बासी के हवाले से फिर ये खबरें सामने आना शुरू हुई कि जी उन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया है और उनके इंटरव्यू के ऊपर जो बातें थी वो सारी बातें अब आस्ता आस्ता खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। फिर उन्होंने अपने उस इंटरव्यू के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर ये भी कहा कि मैं अब सियासत नहीं करूँगा, मैं पीटीआई छोड़ूँ और नून लीग के साथ मेरा मजाज नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर क्या कुछ किया था, उन्होंने कितनी सड़कें बनाई थी, उन्होंने लोगों को इतना बेनिफिट दिया था, उन्होंने गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए क्या कुछ किया था, उनके प्रोजेक्ट क्या थे, उनके प्लान क्या थे, ये सब कुछ उन्होंने बताया। लेकिन कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ये जो 9 मई के वाक़यात हैं इनके अंदर मैं डायरेक्टली खुद मुलविस था। तो अब ये एक और नून लीग और पीडीएम की जो एक और कोशिश थी, उनकी जो एक और साजिश थी, वो इस तरह से नाकाम हुई है सदाकत अब्बासी के जरिए। और अब देखना चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर पीडीएम और नून लीग और कौन सा ऐसा खेल पेश करने की कोशिश करती है कि जिसके नतीजे के अंदर इनको कामयाबी मिलने की कोई सूरत पैदा हो। मगर यकीन जारी है कि झूठ के पैर नहीं होते और ये अगली बार एक मरतबा फिर अगर कोई साजिश करेंगे तो दोबारा मुंह के बल गिरेंगे और इनका मुंह मट्टी के अंदर जाएगा।